بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق القاسم وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تفسیر ابراہیم کی تفسیر کے سلسلے میں یہ 23ویں تقریرات سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ کلام آپ کو یاد ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نام ہے سبیل رسول کا، اور سبیل رسول نہیں ہے مگر بصیرت رسول. اور اس کے لیے میں نے آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی تھی. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، یہ آیت سورہ یوسف کی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو اے رسول کہ یہ راستہ میرا ہے. هذه سبیلی، ہر نبی نے اپنے طریقے سے، ہر نبی نے اپنے مسالے وقتی کے اعتبار سے مرضی معبود کی نمائندگی کی. بالکل اسی طرح اپنی مرتبت کو یہ اختیار تھا کہ تم جس ماحول میں ہو، تم جس معاشرے میں ہو، تم جس مقام پر رہتے ہو، وہاں کے حالات کو دیکھ کر وہاں کی تاریخ، وہاں کا ادب، وہاں کا معاشرہ، وہاں کی سیاست، یہ سب تمہارے پیش نظر ہے. یہی نہیں، ان کے نسلوں کا معاشرہ، ان کے نسلوں کا ادب، ان کے نسلوں کی زندگی تمہارے پیش نظر ہے. یہی نہیں، تمہارے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے.
اس لیے قیامت تک نوع انسانی کی تاریخ تمہارے پیش نظر ہے، اس کو سامنے رکھ کے یہ طے کرو کہ طریقہ دعوت کیا ہوگا، طریقہ دعوت کیا ہوگا، اس طرح سے تم کو بلانا ہے۔ سورہ یوسف میں پورا واقعہ یوسف مفصل بیان کرنے کے بعد آیت یہاں رک رہی ہے، قل ھذہ سبیلی، کہہ دو اے رسول یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے یا جو میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے۔ آیت تحدید معجزہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، راستہ میرا ہے، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، اور سبیلی راستہ میرا ہے، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، اس لیے کہ مجھے تم کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ راحت طریق بھی ہے، ایصال الی المطلوب بھی ہے، ہدایت کی دونوں صورتیں ہیں، اس لیے ادعو الی اللہ، اور پھر پہلے کہا میرا راستہ، پھر بتلا دیا کہ دعوت الی اللہ ہے، لیکن اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بصیرت میری ہے، میں سوچ رہا ہوں، میں طے کر رہا ہوں۔ یہ گفتگو کل تھی، میں نے آیت کے ایک حصے کو پڑھا تھا، آج ایک گزارش کر کے تقریر کو شروع کروں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، ایک خاص طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت کبھی آیت کو ادھورا نہ پڑھیں، بلکہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک آیت کو پڑھیں۔ ممکن ہے کہ آیت کے بعد دوسری آیت مسلسل ہو، تیسری آیت مسلسل ہو، مگر حد اقل اتنا تو کریں کہ آیت کو درمیان میں نہ چھوڑیں۔ اس لیے اب ہم اس آیت کو تفصیلی طور پر آخر تک پڑھیں گے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آیت یوں ختم ہو رہی ہے، میں مشرک نہیں ہوں، بصیرت میری ہے، عجیب بصیرت رسول ہے یہ، میں مشرک نہیں ہوں، سبحان اللہ، اس کی ذات اجل و اعلیٰ ہے، میں مشرک نہیں ہوں۔ دنیا پھر میرے بعد، اس قرآن کے نزول کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام بصیرت رسول کا نام ہے تو اس کو دنیا مشرک نہ کرے۔ اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک منزہ ہے اس کی ذات، میں مشرک نہیں ہوں۔ یعنی اب تعریف شرک سمجھ میں آئی، میں مشرک نہیں ہوں اس معنی میں کہ حکم باری کچھ اور ہو، میری بصیرت کچھ اور ہو، مالک کا قول کچھ اور ہو، میری رائے کچھ اور ہو، اس کو خدا مانتے ہوئے، اس کی عدالت کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کو واحد و یکتا جانتے ہوئے بھی اگر اس کی مرضی کے خلاف میں اپنی مرضی کا قیام چاہوں، اگر اس کے حکم کے خلاف میں اپنا قیام کروں کہ یہ تیرا حکم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر میری مرضی یہ ہے جو تیرے حکم کے مخالف ہے، تو فقط یہی شرک نہیں ہے کہ کوئی خدا کے ساتھ خلاقیت اور رزاقیت میں کسی کو شریک کر دے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ اس کے حکم کے مقابل میں اپنے حکم کو منوانے کی کوشش کرے۔ یعنی میری بصیرت ذات واجب کی مرضی کے تضاد یا مخالف واقع نہیں ہوئی ہے، بصیرت میری بصیرت اس کی مرضی نہیں، اور آگے بڑھ جائے۔ رسول کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اپنی بصیرت کی ذمہ داری لیتے ہوئے
سلسلے کو آگے بڑھا کے کہیں کہ فقط یہی نہیں کہ میری بصیرت میں اور اس کی مرضی میں فرق ہے، بلکہ الا من اتبعنی، جو میری پیروی کرے گا اس کی بصیرت بھی مرضی معبود ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، کس بلندی سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بصیرت محمد ابن عبداللہ مرضی ہے رب العالمین کی، اور جو تابع ہیں ختمی مرتبت کے اتباع کی منزل پر کامل ہیں، اور اتباع کی منزل پر کمال تو آپ کو معلوم ہے، یہی حضرت ابراہیم کی دعا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، جو پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، تو جو مقام منیت پیغمبر پر ہوگا اس کی بصیرت رسول کی بصیرت ہے، رسول کی بصیرت مرضی خدا ہے۔ اس لیے کسی معصوم کو آل محمد میں سے چن لے اور اگر اس کے قول کو پیش کرے تو اس کا تنہا قول نہیں ہے، بلکہ 14 معصوم کی مرضی یہی ہے۔ اس آیت پر ہمیشہ نظر رہے۔ اس آیت ظاہر ہے قرآن میں کوئی کیا کر سکتا ہے، احادیث میں تو توڑ جوڑ ہو سکتی ہے، قرآن میں بڑی حیرانی کا مقام ہے۔ اس قرآن میں جب یہ آیت اس مقام پر آئی تو قرآن کے پڑھانے والوں نے، قرآن کی تلاوت سکھانے والوں نے، قرآن کے قرأت کرنے والوں نے یہاں ایک لطیفہ کیا ہے، اور وہ لطیفہ یہ تھا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، وقت لازم آپ سے، یعنی اب آیت تو رک نہیں سکتی تھی، کہ پڑھنے والے رک جا، مطلب ادا ہو گیا۔ قرآن کیا ہے؟ جس قرآن کو آپ دیکھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے وقت لازم، آپ سے رک جاؤ، رک جاؤ مطلب ادا ہو گیا۔ مگر جہاں مطلب ادا ہوا وہاں بھی تو ایک ایسی پریشانی ہے کہ جس پریشانی کو کوئی اور وقت لگا کے پورا نہیں کر سکتا، ہذہ سبیلی، اب اس کے بعد تو وقت نہیں ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، آیت معجزہ اس لیے ہے کہ کسی مقام سے اس میں کوئی اضافہ یا کمی کرنا چاہے، اور اضافہ یا کمی نہ ہو تو صرف اتنا کوئی کہہ دے کہ یہاں رک جاؤ معنی بدل جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی رکوائیے۔ اور یہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، مگر ہوا یہ کہ وہاں رکوا نہ سکے، اس لیے رکوا نہ سکے کہ کوئی صورت نہیں تھی کسی قاری کی، کسی تلاوت کرنے والے کی، ھذہ سبیلی کے رکتا۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، وقت لازم، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اب ترجمہ کیا کہ میں اپنے دلیل سے محکم ہوں، میرے پیروی کرنے والے اپنے دلیل پر محکم ہیں۔ اگر بصیرت کے معنی دلیل کے ہے، اگر بصیرت کے معنی دلیل کے ہے تو اس ادب کے متعلق بڑے شکوک پیدا ہو جائیں گے، بڑے شکوک پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے سننے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود ادب کی تعریف کیا ہے، ادب کی تعریف کیا ہے۔ ہزاروں مرتبہ صبح سے شام تک آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، یہ اردو ادب ہے، یہ فارسی ادب ہے، یہ بیٹھنے کا ادب ہے، یہ اٹھنے کا ادب ہے، یہ مجلس کا ادب ہے، یہ قوم کا ادب ہے۔ آپ نے دیکھا تو ادب کی تعریف کیا ہے؟ ادب کی تعریف لغت میں ہے اندازہ حد ہر شے نگاہ داشتن، ہر چیز کی حد اور اس کے اندازے کو نگاہ میں رکھنا۔ اندازے کو سمجھا دوں، اندازہ عربی میں ہے مقدر، اندازے کو عربی میں کہیں گے مقدر، یعنی اس کی چھپی ہوئی کیفیتوں کو پیش نظر رکھنا، اندازہ کرنا۔ اندازہ لفظ اندازہ ہے، اندازہ کرنا کہ یہ کس کس چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے حدود کیا ہے، ہر شے کے حدود کیا ہے، اس کا اندازہ کیا ہے، اس کو نظر میں رکھنا ادب ہے۔ اندازہ و حد ہر شے نگاہ داشتن، شعر کا ادب، زبان کا ادب، قوم کا ادب، ہر علم کا ادب یہ ہے کہ اس کے حدود کیا ہیں۔ تو اس منزل پر اگر کوئی پوچھے کہ ادب قرآن جو یہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ ہے، تو وہ راستے کا اعلان کرنے والا کیا نگاہ رکھتا ہے، کیا نظر رکھتا ہے؟
کیا فکر رکھتا ہے، کیا شعور رکھتا ہے، اندازہ کیا ہے، راستے کے متعلق حدود کا کتنا علم ہے، وہ ادب سے کتنا واقف ہے، کیونکہ قرآن وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ اسی کو تو بصیرت کہتے ہیں۔ اور سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وہ پاک ہے، منزہ ہے، برتر ہے، میں مشرک نہیں ہوں، میری بصیرت اس کی مرضی سے کچھ الگ نہیں ہے، اور میرے بعد منیت کی منزل پر جو بھی آئے اس کی بصیرت اس کی مرضی سے، مالک کی مرضی سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بصیرت رسول پر گفتگو کرے، سبیل رسول پر گفتگو کرے، اسلام کو سبیل رسول بتلائے، اسلام کو بصیرت رسول بتلائے، آگے بڑھ کے اگر کوئی اسلام کو بصیرت جعفر ابن محمد بتلائے یا اسلام کو سبیل جعفر ابن محمد بتلائے تو اس کو شرک نہیں کہتے۔ یہ استدلال ہے۔ بہرحال ہماری حد تک ظاہر ہے ہمارا موقف آپ کو معلوم ہے، اور مسلمان ہمارے موقف سے بہتر واقف ہے، اس لیے کہ ہم ایک خاص راہ رکھتے ہیں، ایک سبیل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سبیل محمد ہے۔ ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ بصیرت وہاں سے مل رہی ہے، بصیرت وہاں سے مل رہی ہے۔ شاعر کا ایک شعر ہے، فارسی کا ایک شعر ہے، ادب دیکھیے، فارسی ادب ہے، در دامن مراد دو عالم نمی زنند، در دامن مراد دو عالم نمی زنند، دنیا کی دولتیں اگر ہمارے سامنے ڈال دی جائیں تو ان دولتوں کے دامن کو ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم ہاتھ اس سے نہیں ڈالیں گے۔ در دامن مراد دو عالم نمی زنند، دستے کہ عاشقانوں کو بردل نہادا، تیرے چاہنے والوں نے جو ہاتھ اپنے دل پر رکھا ہے وہ دولت دو عالم کے دامن پہ نہیں جائے گا۔ در دامن مراد دو عالم نمی زنند، دستی کے عاشقوں نے تو بردل نہادا۔ جب یہ طے کر لیا کہ ایک ہی دامن سے ہماری وابستگی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اسی کو بصیرت سمجھتے ہیں، اسی کو سبیل سمجھتے ہیں۔ یہ بصیرت آل محمد ہے، یہ سبیل آل محمد ہے، مگر چونکہ دنیا بظاہر استدلال چاہتی ہے اس لیے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کی عزت حاصل کی جاتی ہے کہ اگر سورہ بقرہ سے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بصیرت تو آل عمران سے سمجھ لیجیے، اگر آل عمران سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سورہ ابراہیم سے سمجھ لیجیے، اگر سورہ ابراہیم سے یہ بصیرت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو قرآن میں کسی مقام پر کسی آیت کو لے کر اس سے استدلال کو مضبوط کیجیے، قوی کیجیے، اور پھر یہی وہ وجہ ہے کہ جس استحکام کے ساتھ برہان کے ہم آپ کی خدمت میں ان افکار کو، ان خیالات کو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو یہ تھی، تمہید یہ تھی، بصیرت سے متعلق تمہید یہ تھی تاکہ کل سے ہم مسلسل ہو جائیں اسی بصیرت سے متعلق۔ اب ہم کو استدلال کرنا ہے دعائے حضرت ابراہیم سے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر ہو رہی ہے، اب یہ آخری آیتیں ہیں، تقریباً کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں ان تقریروں کو خاتمے پر پہنچنے کے لیے، اس لیے ذرا سا توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنیں، وقت آپ کا رائے گا نہیں جا رہا ہے۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ بصیرت ابراہیم ہے، یہ کل گفتگو ہو چکی، میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کروں گا۔ تو بصیرت نبی العظم کی کیا چاہتی ہے؟ وہی کہ دعوت الحق، میں اپنی ضرورت کو یہاں آباد کروں گا، اس لیے نہیں کہ یہ مقام درخیر ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں شاداب زمینیں ہیں، نہیں، جو وادن غیر ذی زرع، یہاں زراعت نہیں ہوتی ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں سے قافلے نہیں گزرتے ہیں، یہاں کاشتکاری نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم کی یہ دعا اور یہ استدلال کہ پروردگار میں اپنی ضروریت کو یہاں آباد کر رہا ہوں، میں نے ایک سینٹر ڈھونڈا ہے، میں نے ایک مرکز بنایا ہے، میرے کام کے نقطۂ آغاز کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مقام مجھے پسند ہے،
مگر خالی مقام ہدایت نہیں کرتا، اس جملے کو قیامت تک یاد رکھیے. یہ سنتا ہے تبلیغ کا نہیں. انی اسکنت من ذریتی، میری ذریت وہاں رہے. اس لیے صرف کسی گھر کا بنا لینا اور اس کے متعلق اگر کوئی آیت آئے کہ مبارکن و ہدی للعالمین، تو اس کے معنی ہی یہ ہے کہ گھر میں گھر والے بھی پنہا ہیں. میں بھی تفصیل دیتا ہوں تاکہ آپ نتیجے تک پہنچیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں اپنی ایک ذریت کو بسانا چاہتا ہوں ایک بے آب و گیا وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی. کیا کر رہے ہیں ابراہیم؟ قربانی کی منزل تو اور آگے ہے، قربانی کی منزل تو اور آگے ہے. یہاں ہاجرہ سے لے کے گئے ہیں، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، کم سن ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کی گود میں ہے، شیر خارجی کا عالم ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وادی غیر ذی زرع میں اپنی ذریت کو بسانا. مقصد کیا ہے؟ زمانے کے لامتناہی سلسلے تک کسی ایسے پیغام کو یقیناً آپ دینا چاہتے ہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں اپنی بصیرت کے کمال پر کہ یہ وادی غیر ذی زرع میں میری اولاد آباد ہوگی لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم ہو. نماز قائم ہو. اس لیے نہیں کہ زمین پہ قبضہ کریں. اب یہ بحث آ رہی ہے. ابراہیم پہلے یہ آپ بتلائیں کہ کیا حق ہے آپ کو کہ زمین کے کسی حصے پر اپنی ذریت کو بتائیں جب تک کہ وہ آپ کی ملکیت نہ ہو. یا تو یہ ہے کہ آپ کو ایک حق پہنچ رہا تھا، مالکانہ کوئی حق آپ کو پہنچ رہا تھا کہ یہ میری زمین ہے، اس لیے میں بسا رہا ہوں. اور جب آپ بتا رہے تھے کسی اعتراض کرنے والے نے کہیں سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہماری زمین پر کیسے بس گئے. یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جو واد غیر ذی زرع وہاں زراعت نہیں ہوتی، کاشتکاری نہیں ہوتی، مگر زمین کے ہر حصے پہ تو جھگڑا ہے. ابراہیم نے کہا میں بسا رہا ہوں میری ذریت کو ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی. بسا دیا تو قریبی زمین یا نہیں یہ بحث نہیں ہے، مگر اسکنتوں میں قانون کا یہ پہلو ہے کہ قبضہ ثابت ہو گیا. اسکنتوں قبضہ ثابت ہے. اب میری زمین ہے، اب میری زمین ہے. میری ذریت کا کوئی فرد جب تک باقی ہے قیامت تک یہ اس کی زمین ہے. اور اگر یہاں شاہیاں آ جائے، کہیں شاہیاں آ جائے تو وہ حق صحیح نہیں ہے. من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی بعض ذریت کو من ذریتی، بعض ذریت کو، تمام ذریت کو نہیں، اس لیے کہ تمام ذریت کے متعلق آواز آ چکی تھی کہ لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والوں کو عہد امامت نہیں ملے گا. تو اس سلسلے کو لے لیا جس سلسلے میں امامت انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے. آپ کے تمام علماء اسلام نے اس واقعے کو لکھا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہاجرہ کو چھوڑ دیا، بچہ گود میں ہے، بچے کو پیاس لگی. ہاجرہ نے گرمی کی شدت میں بچے کو پیاسا دیکھ کے مسلسل دوڑنا شروع کیا. دیکھا آدمیوں کو آواز دی، دیکھا کوئی آواز کا سننے والا نہیں ہے. واپس آ کے دیکھا بچے کے قدموں تلے ایک چشمہ جاری ہے. ایک چشمہ جاری ہے.
تو یہ ملت ابراہیمی کی پیروی کا ہم کو اس لیے حکم ہے کہ اگر اسماعیل کی ماں 7 مرتبہ پانی کے لیے دوڑے تو وہ ہر حاجی کے لیے سائی بن جائے اور وہ چاہے زمزم سب کے لیے برکت والا قرار پائے، مگر نہ وہ چاہے زمزم بھی بیٹھو نہ وہ سائی بھی بیٹھو۔ جبکہ نبی کا عمل نہیں ہے، قیامت تک حکم دے دیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی ہوگی۔ سعی کے متعلق حج کے احکام بڑے تفصیل کے ہیں، بہت غور کے قابل ہیں، لیکن آغاز یہ ہے کہ ایک نبی کی ماں نے تلاش میں پانی سے دوڑنا شروع کیا، مالک کو یہ بات پسند آئی۔ بات کیا تھی؟ نبوت کی حفاظت میں دوڑ رہی تھی، پیغام حق کی حفاظت میں دوڑ رہی تھی، نسل اسماعیل کی حفاظت میں دوڑ رہی تھی، آنے والی ذریت کی حفاظت میں دوڑ رہی تھی۔ یہ ہے وہ دوڑنا کہ قیامت تک کے لیے اسلام اور عالم اسلام کے لیے حجت بن گیا۔ فقط یہ نہیں کہ ماں بیٹے کی محبت میں بے قرار ہو کے دوڑ گئی تو عرب والوں نے اس کو جائز رکھا، نہیں، حکم قرآنی ہے، نبی کا حکم ہے کہ بڑی خدمت ادا کی ہے ہاجرہ نے۔ تو وہاں غیر ذی زرعین، وہاں پانی نہیں تھا، پانی آیا، جیسے پانی آیا پرندے آئے، جیسے پرندے آئے قافلے والوں نے پرندوں کو پانی پر ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے قافلوں کا رخ موڑ لیا۔ اب جو دیکھا تو دیکھا ایک ماں ایک کم سن بچے کو لیے ہوئے بیٹھی، تو کون ہے؟ کہ ابراہیم کی ناموس یا اسماعیل ہے۔ تعظیم کی عربوں نے احترام کیا تاکہ اب یہ پانی تمہارا، شکایت تمہاری، یہ زمین تمہاری، تم جو چاہو وہ ہم سے لے لو۔ یہ کارواں تجارت کے، یہ قافلے تجارت کے، جو مانگو اس پانی کی قیمت لے لو۔ حاجرہ نے کہا پانی کی قیمت نہیں لی جاتی، پانی کی قیمت نہیں لی جاتی، رحمت الہی عام ہے، پیو سدھارو۔ صرف یہ کہ دیکھو اگر کبھی امر حق کی طرف بلایا جائے اور کبھی یہ بچہ راہ حق کی طرف دعوت دے تو اس کو نہ بھولنا۔ بچے کو اس طرح سے چھوڑ گئے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اب ذرا دل و دماغ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، کم سن بچہ ہے، ایڑیاں رگڑی ہیں اسماعیل نے ریتی پر، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی قربانی نہیں ہوئی ہے، ابھی اسماعیل اس قابل نہیں ہے کہ اینٹ پہ اینٹ رکھ کے گھر بنائیں، مگر باپ کہہ رہا ہے کہ تیرے مکان محترم کے پاس آباد کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس مکان محترم کا خاکہ اس کا سلام ابراہیم کے دماغ میں موجود ہے تو وہاں گھر بناؤں گا۔ غور سے سمجھے، یہ عجیب آیت ہے، یعنی مکان وہاں نہیں ہے مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں بیتک المحرم، تیرے محرم مکان کے پاس، احترام کیے جانے والے گھر کے پاس۔ محرم اصل احترام ہے، اصل احترام ہے، اس لیے اس لفظ کے ساتھ بھی کوئی نہ کھیلے۔ بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس میں اپنی ضرورت کو، آدم سے گھر ہے، نوح کے زمانے سے گھر ہے، موسیٰ کے زمانے سے گھر ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، نشانی نہیں ہے، مگر وحی ربانی سے اور قبر ابراہیم کو اس کا علم ہے کہ مکان گھر کا، مکان کا پتہ، گھر کی جگہ بنا تیرے بیت کی یہی ہوگی۔ جگہ میں یا بصیرت ابراہیم ہے یا وحی ربانی ہے، بظاہر وحی ربانی نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے وحی کی، رک جاؤ بی بی کو لے کے، یہی ہم نے گھر بنایا تھا،
آدم کے لیے، نوح کے لیے، تمہارے آبا و اجداد کے لیے وہی نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں تیرے مکان محرم کے پاس اپنی ضروریت کو آباد کر رہا ہوں. کیسا مکان جہاں پانی نہیں ہے، کیسا مکان جہاں زراعت نہیں ہے، کیسا مکان جہاں کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے، کیسا مکان جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کیسا مکان جہاں دیواریں نہیں ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو، جوان ہو، تو باپ کے کاندھے پر پاؤں رکھ کے دیواروں کو بلند کرتا جائے تاکہ دنیا جانے کہ نبی کے دوست پر سوا نبی کے کسی کا پاؤں نہیں ہے. میں نے فائدہ اٹھایا ہے اس ایک جملے سے، اور وہ یہ ہے کہ والی مدینہ نے امام باقر صلوات اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ کیا بات ہے، علی جوان تھے، اگر فتح مکہ کے وقت بت شکنی کے عرصے میں اگر علی پیغمبر کو اپنے کاندھے پر چڑھا لیتے تو کیا بات تھی، کیا وجہ ہوئی کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ تم میرے دوست آ جاؤ؟ کہا کہ کیوں پوچھنا چاہتا ہے اسرار الہی کو. اس نے زور دیا. امام نے کہا اس لیے کہ قطعی مرتبہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اب میرے کاندھے پر وہ آیا ہے جس کے سلسلے سے میری نسل جائے. ابراہیم نے اسماعیل کو کاندھے پر اٹھایا ہے تاکہ اسماعیل کے سلسلے سے ابراہیم کی نسل کا پتہ چلے. والی مدینہ نے کہا زدنی بیان ہو. آپ نے ارشاد میں والی مدینہ اس لیے بلند کیا تھا ختمی مرتبت نے علی کو کہ دنیا جان لے معصوم کے دوست پر سوا معصوم کے کسی کا قدم نہیں آ سکتا. یہ نبی کی بات نہیں ہے، معصوم کے دوست پر سوا معصوم کے کسی کا قدم نہیں آ سکتا. اس نے کہا ضد نہیں بیانا. آپ نے ارشاد فرمایا ختمی مرتبت نے اس لیے بلند کیا تھا تاکہ معلوم ہو کہ قرآن میں جو شجرہ طیبہ ہے وہ یہ ہے. میں اس منزل پر ہوں کہ ابھی یہ گھر بنا نہیں تھا، وہی بھی نہیں آئی تھی کہ رکو. بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے. بنانا ہے گھر، چلو وعدہ گاہ پہ چلو. ابراہیم بچے کو لے چلو وعدہ گاہ پر. دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچے. ملک مکرم نے رکاب کو تھام کے کہا فرزند رسول نینوا ہے، ماریا ہے، راجعیہ ہے، ستیہ فرات ہے، کربلا ہے. کہا جبرائیل ہم کو علم ہے، ہماری طرف سے آداب بندگی کے بعد عرض کرو کہ 10ویں کا وعدہ تھا، حسین 8 دن پہلے آ گئے. بصیرت معصوم، جگہ پہچاننا. جگہ کو پہچاننا ہے کہ کون سی جگہ پسند کی جائے سکونت کے لیے کہ قیامت تک کے لیے دل ادھر ہی رہے. کہ میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے. ہر معصوم سکونت اختیار کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ اس جگہ کو پسند کرے کہ جس سمت پر آنے والوں کے دل ہمیشہ متوجہ رہے. چن لیا زمین کو ابراہیم نے اور کہا پروردگار وادی غیر ذی زرع میں جا رہا ہوں. کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ مالو متاع کی تلاش میں چلا تھا، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ زرخیز زمینوں کی تلاش میں چلا تھا. وادی غیر ذی زرع نے ابراہیم سے لے کے ذریت ابراہیم اور ذریت ابراہیم کے آخری فرد تک ایک مہر لگا دی ہے کہ ان کی اولاد کو کبھی دنیا کے مال و متاع کی خواہش نہیں ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. فقط اسی لفظ پر بحث کرتے جائیے تفسیر کے اعتبار سے کہ کیوں پسند کی اے ابراہیم خلیل آپ نے یہ زمین کہ وادی ہو اور غیر ذی زرع ہو، جہاں زراعت نہیں ہوتی، جو زراعت کے قابل نہیں. ترجمہ یہ ہے ایسی زمین پہ آباد کر رہا ہوں اپنی ضروریت کو، ایسی زمین پہ آباد کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ اسماعیل کے قدموں سے چشمہ ابلے
اس لیے نہیں کہ قافلے تجارت سے یہاں آ کے رکیں، اس لیے نہیں کہ کاروان ہائے تجارت میرے بچوں کا احترام کرے، نہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں، یہ ثانوی باتیں ہیں۔ اس مقام سے آواز کر رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ صلاۃ قائم ہو، نماز قائم ہو۔ انہی کو حق پہنچتا ہے نماز کو قائم کرنے کا، انہی کو حق پہنچتا ہے نماز کو قائم کرنے کا۔ ذریت ابراہیم نماز کو قائم کرے، ذریت ابراہیم نماز کو قائم کرے 2000 برس پہلے، 2000 برس پہلے۔ اور ذریت ابراہیمی میں سے کس طرح سے بندگی ادا ہوا کرتی تھی بعد میں، کبھی جب زمانہ ساتھ دے۔ یہ تفصیل بھی غور سے قابل ہے۔ تاریخ عرب کے کئی اجزاء ہیں، اس میں جو دینی جز ہے اس میں بتلا دیا کہ خاص طور سے ابراہیم کی ذریت کا ایک ایسا حصہ تھا کہ جس کے عبادت کے طریقے بالکل الگ تھے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم مکان کے قریب آباد کر رہا ہوں، مکان میں نہیں، فی بیتک المحرم نہیں، میری ذریت کو آباد کر رہا ہوں عند، تیرے مکان کے قریب۔ یہ مکان بنے گا میں بناؤں گا، بصیرت ابراہیم، یہ مکان میں بناؤں گا۔ اور پھر سورہ بقرہ اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اور جب وہ وقت آ گیا ہم نے بیت کو محل ثواب بنایا، مثابۃ، میم سے الف بے سے دو زبر، مثابۃ محل ثواب بنایا انسانوں کے لیے۔ اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، جبکہ ہم نے گھر کو محل ثواب بنایا اور امن کا مقام بنایا، ہم نے آواز دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے کہا کہ جہاں ابراہیم کا مقام ہے اس پر مصلی ہو جائے۔ مقام ابراہیم کو ہم نے حکم دیا، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ کیا کہتے ہیں علماء اسلام؟ مقام ابراہیم مصلی ہے، یہ نہیں کہا کہ مقام ابراہیم کو سجدہ کرو، نہیں کہا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی اولو العزم نے ہماری عبادت کی ہے۔ اگر یہ بھی عبادت گاہ بن جائے، مصلی بن جائے، سمت ہماری ہے، رخ ہمارا ہے، توجہ ہماری طرف ہے، مگر راستہ یہ ہے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، جہاں کھڑے ہو گئے تھے گھر بنا کے، وہ ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ نبی اولو العزم جہاں کھڑے ہو جائے، قیام کرے، وہ مصلی ہے۔ تو اگر اس مصلی ابراہیمی پہ نمازیں ہوں جو اب ہو رہی ہیں، شرک ہے؟ شرک ہے نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جہاں کھڑا ہو جائے وہ مصلی ہے، اور جہاں نبی شہید ہو یا معصوم کا خون بہے، جہاں بندگی حق میں معصوم کا گلا کٹ جائے، اور اس کو اگر کوئی عبادت گاہ بنا دے تو دنیا کیسے سمجھتی ہے کہ قبر کو سجدے ہو رہے ہیں؟ مقام ابراہیم مصلی ہے، مقام ابراہیم مصلی ہے، مقام ذریت ابراہیم مصلی ہے۔ واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا دو۔ اذ جعلنا البیت، جب گھر بنا، ابھی نہیں، ابھی تو آئے ہیں آباد کرنے کے لیے دعا کرتے ہوئے، جب گھر بن گیا تو ہم نے کہا کہ ان کے مقام کو مصلی بنا، اس لیے کہ بڑے احترام والے بندے ہیں یہ ہمارے، بڑی عزت والے بندے ہیں، حلیم اواہ منیب، خلیل ہے، مخلص ہے، مومن ہے، محسن ہے، یہ ہمارا عزیز بندہ ہے ابراہیم۔ اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جہاں یہ قدم رکھے وہاں مصلی ہو،
یا قدم رکھے وہاں مصلی ہو. اور اس طرح سے گھر کی تیاری اور گھر کی تعمیر کا آغاز اس کے بعد ہی ہوا کہ ذریت آباد پہلے ہو پھر گھر بنے. ایک حدیث ہے ہمارے پاس معصومین سے کہ یہ مکان آدم سے پہلے بنایا گیا. ہمارے سر آنکھوں سے ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم کب انکار کرتے ہیں؟ آدم کو اس کا نقشہ بتایا جبرائیل نے, نوح کو اس کا نقشہ بتایا جبرائیل نے. یہ مکان ہمارا ہے. ہم نے سوچا ہے ایک مکان ہمارا ہے. میں جتنی مرتبہ اس گفتگو پر غور کرتا ہوں, سوچتا ہوں, میرے شکوک کے متعلق تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رفع نہیں ہوتے, مگر میرے شکوک واقعی باتیں جاتے ہیں عالم اسلام سے. قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں. میں بڑا مشکوک ہوتا جاتا ہوں عالم اسلام سے جب یہ گفتگو غور کے قابل ہو جاتی ہے. سچا مقام یہ ہے کہ یہ مفکرین آخر کسی منزل پر بھی تو سوچیں گے. کتاب لکھنا بڑا آسان ہے کہ اسلام کا ایک بدنام مصلح ابن تیمیہ کتاب بازار میں آ گئی. اسلام کا ایک بدنام مصلح ابن تیمیہ کتاب بازار میں آ گئی کہ جو پردے اٹھا رہا ہے کہ اتنی بدعتیں ہیں مسلمانوں میں. مگر مجھے حیرت ہے کہ مفکرین اس انداز سے غور کریں کہ یا تو کچھ شک ہے نظریہ توحید, گفتگو بہت بلند, نظریہ توحید نہ کچھ شک, لامکان ہے, زمان و مکان کا خالق ہے, عین نہیں عینیت کا خالق ہے, کیف نہیں کیفیت کا خالق ہے. اس کے لیے کوئی جہت نہیں, کوئی سمت نہیں, ہر جگہ ہے. قرآن نے کہا ہوا معکم اینما کنتم, ساتھ ہے جہاں تم, فینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر متوجہ ہو جاؤ روح خدا موجود ہے. ان عقائد کی موجودگی میں مٹی کی چند دیواروں کو قیامت تک کے لیے عبادت کرنے والوں کے واسطے ایک سمت بنانا, ایک رخ بنانا, یہ رخ, یہ سمجھنے کی بات, یہ سمجھنے کی بات ہے. یا یہ طے کر دے مسلم مفکر کہ یہی عقل ہے. دیکھیے اس جملے تو غور کیے, یہی عقل ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اور اگر نہیں, اس نے کہا کہ اس میں بھی غلطی ہو گئی تو اسلام گیا, اسلام گیا. اگر یہی عقل ہے کہ سمت رہے کہ لا مکان کا مکان ہو, لا مکان کا مکان ہو جس کی کوئی سمت نہ ہو, اس کا طواف ہو, جو ظاہر بظاہر ہو اس کے گھر سے پردہ ہو, جو نبات و جماد و حیوان سے جس کا کوئی ربط نہ ہو, سب مخلوق ہو, اس میں پست ترین چیز پتھر اس کی نشانی قرار پائے اور اس کو بوسا دے کے پلٹے. استسلام, تسلیم کریں, مانے. تو کچھ یہ باتیں ہیں قابل غور و فکر. ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے, حج کی تیاری شروع ہو گئی. کتنے عارف ہیں جو یہ جان کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ مرضی کس کی ہے, یہ کس نے چاہا ہے کہ لا مکان کا ایک مکان زمین پر ہو اور ساری دنیا کے لیے ایک سمت ہو. سب اسی طرف رخ کریں. اور پھر ہوا معکم اینما کنتم, ساتھ ہے جہاں کہیں ہو. مرنے لگو تو رب جب بھی رخ نہ بدلے, قبروں کی تعمیر کا خیال کرو,
یہاں سے لے کے محشر تک یہ حکم ہے کہ اس مکان کی سمت کا خیال رہے. تو بیت کی فکر کرنے والے بیت کی فکر کرنے والے کبھی اتنا بھی تو غور کر لیتے کہ کس نے بنایا, کس نے قائم کیا, کس نے سربلند کیا, کس نے حفاظت کی, کس نے قربانیاں دے کے بچا لیا بیت کو. یہی نہیں اور آگے چل کے آپ کو قرآن کی آیتیں بتلائیں کہ بیت کی طرف جانے والے اس کے اہل کو بھی تو سمجھتے, اس کے اہل پر بھی تو نظر ہوتی. مساوتاً للناس, ہم نے زمین تم نے پسند کی. یہاں سے گفتگو ذرا سی اہم ہے, وقت کم ہے. زمین تم نے پسند کی, گھر کا حکم ہم نے دیا, گھر کا حکم ہم نے دیا. تمہارے دل و دماغ کے کسی گوشے میں تھا ایک نقشہ کہ یہاں ایک گھر ہوگا میرے آبائے اولین کا, گھر کا نقشہ ہم نے دیا, زمین تم نے پسند. اور تم نے یہ طے کیا کہ ان دبئی سے کل محرم تیرے مکان محرم کے پاس, تو ہم یہی گھر بنائیں گے, یہی گھر بنائیں گے جہاں تمہاری ذریت آباد ہوئی. پہلے تمہاری ذریت آباد ہوئی, اب بناؤ, اب بناؤ, ایک اینٹ رکھو, مکان بن جائے, مکان بن جائے. اور پھر نوح ایک کشتی بنا رہے ہیں, ایک کشتی بنا رہے ہیں. تو وہاں حکم ہوتا ہے سورہ ہود, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, وہ وحی نا, ہماری وحی سے کشتی بنے گی, ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنے گی. تختے جوڑے جا رہے ہیں. بہت پرانا فن ہے, پانی میں لکڑی کو تیرتا ہوا دیکھ کر قدیم ایام میں انسان نے پانی سے سفر کرنے کے لیے لکڑی میں بیٹھنا شروع کیا, لکڑی کو جوڑنا شروع کیا. نہیں, یہ کشتی وہ نہیں ہے, یہ وحی سے بنے گی. وقت نہیں بول کے آئیے نا, وہ وحی نا, یہ ہماری نگاہوں کے سامنے بنے گی. اور ہاں, کشتی بناتے ہوئے لا تخاطبنی فی الذین ظلموا, یہ سورہ ہود. کشتی جب بننے لگے, خبردار, کشتی بناتے ہوئے نیت یہ نہ ہو کہ ان کو بٹھا لوں گا, ان کو بٹھا لوں گا, ان کو بٹھا لوں گا. نہیں, میں عجیب منزل پر آ گیا. یہ سورہ ہود کی آیتیں, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا, جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے سفارش نہیں کرنا. یہ اردو ترجمہ ہے, کسی تفسیر کو دیکھیے. ان کے لیے سفارش نہیں کرنا کہ وہ بھی ساتھ رہیں گے. نہیں, یہ کشتی بنے گی فقط اس لیے بنے گی کہ اس میں وہ آئیں گے جو تیرے اہل ہیں, جو تیرے اہل ہیں. الا من اخرجہ الدلیل, جس کو دلیل خارج کر دے. سورہ تحریم میں جس کو خارج کر دیا جائے. کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی, کہ کانتا تحتا عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما, انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی, ہم نے کہا بھیج دو جہنم میں. تو اس لیے تمہارا اہل جائے گا, اور اہل میں کون؟ من آمنا, جو ایمان لائے, جو ایمان لائے. وہ ما من معه الا قلیل, اور اس کے ایمان لانے والوں میں بہت کم لوگ تھے. ایک کشتی بنی ہے وقتی طور پر کہ ادھر سے ادھر چلے جائے, پانی سے گزار کے. غیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی, سورہ ہود. قیل, آواز دی گئی, اور ضمن ماء کے وَيَا السَّمَاءُ وَاقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ہم نے حکم دیا آسمان سمجھا, زمین پانی کو جذب کر لے, اور ہو کشتی جا کے جودی پر رک جا. اور پھر آواز دے, ظالموں کو دور کر دیا گیا, نہ کشتی میں بٹھایا گیا اور دور کر دیا گیا. بعداً للقوم الظالمین. تو اب آپ سمجھ گئے اتنی حفاظت سے بنی ہے ایک کشتی.
یہ ہے گھر اس کا اللہ کا، وہ نوح کی کشتی ہے۔ اب اس کے اہتمام پر گفتگو تو 2-4 تقریروں میں ہوگی کہ کیا اہتمام ہوا اس گھر کے بننے کا۔ نوح کی کشتی یوں تیار ہوئی، اور وہاں جب ہم نے کہا کہ ہاں اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے گھر کو البیت، فقط البیت نہیں، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے عہد بھی لے لیا باپ بیٹوں سے کہ طہروا بیتیا للطائفین والعاکفین، میرے بیت کو، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے۔ گھر میرا، پہلے البیت پھر بیتی، یہ میرا گھر، یہ میرا گھر۔ گفتگو جب اس منزل پر آئی، ابراہیم نے گھر بنایا، پلان کہاں سے آیا، نقشہ کس نے دیا، نقشے کا بنانے والا کون تھا، دیواریں کتنی اونچی ہونی چاہیے تھیں، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، دروازہ کہاں ہو، گھر بننا ہے اور رہنا ہے قیامت تک۔ گفتگو ختم ہوئی، اب 2 حدیثیں سنیے بخاری شریف۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے سرد بھری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آہ سرد بھرنے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ اگر تیری قوم مجھے اجازت دے دی اور یہ اتنا قریب العہد زمانہ نہ ہوتا کفر سے تو میں اس کعبے کو تو توڑ دیتا، اس گھر کو تو توڑ دیتا اور اس کی وہ بنیادیں رکھتا جن بنیادوں پر ابراہیم نے دیواریں کھڑی کی تھیں، مگر میں کیا کروں، مجھے ڈر ہے۔ رسول صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 2 مقام کہ کہیں تیری قوم یہ نہ سمجھے کہ میں نے ابراہیم کے گھر کو توڑ دیا، میں نے ابراہیم کے گھر کو توڑ دیا، یہ غلط بنا ہے، ابراہیم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ابراہیم کے گھر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اگر اس پر تیری قوم قریب العہد نہ ہوتی کفر سے، اتنی نزدیکی نہ ہوتی کہ ابھی ابھی یہ مانتی ہے اور مجھے ڈر نہ ہوتا اگر ارتداد کا تو میں توڑ کے بناتا۔ نبی اولو العزم یہ جانتے ہوئے کہ صحیح نہیں ہے مگر گزار دیتا ہے، تو علی سے کیوں سوال کرتے ہو کہ اپنے دور حکومت یہ کیوں نہیں بدلا، یہ کیوں نہیں بدلا، یہ کیوں نہیں؟ صلوات و آواز بلند